اچھا ابو آپ یہ بتائیں کہ خوراک کے متعلق کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کل جو سرکمسٹانسز سارے چل رہے ہیں اور جو بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، تو اس کے ڈائٹ کا اس میں کیا رول ہے؟ دیکھو یار، ایک چیز تو سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ خوراک کی حیثیت کیا ہے۔ خوراک کی حیثیت وہی ہے جو آپ کی گاڑی میں پیٹرول کی حیثیت ہے نا؟ آپ اس میں پیٹرول ڈالیں گے گاڑی چلے گی۔ اچھا اگر فرض کریں اس کے اندر ایک ایویشن پیٹرول ہوتا ہے، مہنگا سا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں پریمیئر یا اسے کہتے ہیں اپنا ہائی آکٹین۔ ہائی آکٹین۔ ہائی آکٹین ڈالیں گے تو گاڑی اچھی چلے گی۔ اچھا اگر دوسرا ڈالیں گے پھر بھی چل تو پڑے گی، لیکن اس کی کوالٹی چلنے کی ویسے نہیں ہوگی، ناک کرے گی، ناک کرے گی۔ اچھا اسی طریقے سے اگر فرض کریں مٹی کا تیل ڈال دیں، مجھے پتہ نہیں کہ انجن کی کیا وہ ساخت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا چل جائے، لیکن یہ تو کوئی چلنا تو نہ ہوا نا۔ تو اس کی پرفارمنس کو اسی طرح ہماری جو باڈی ہے نا، اس باڈی کے اندر کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فنکشن اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ بعض اوقات ہم جو پراپر خوراک نہیں بھی ہوتی وہ بھی کھا لیتے ہیں تو گزارا چل جاتا ہے، لیکن وہ آئیڈیل تو نہیں ہے نا۔ اگر آپ اپنی اس باڈی کو صحیح پرفارمنس دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ایک پراپر فیول دینا پڑے گا۔ اچھا اس میں ایک مزیدار بات ہے، نہ صرف یہ کہ پراپر فیول، بلکہ اس فیول کو کس طریقے سے دیا جاتا ہے یہ بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ یعنی یہ آپ کیا کھاتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے، مگر آپ کیسے کھاتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے۔ صرف کیا کھانے کے سے نہیں، تیسری یہ کہ کب کھاتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے، اور آپ کے جو باڈی کے اور فنکشن ہیں ان کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس کی بھی اہمیت ہے۔ میری بات سمجھے نا؟ بس میں آپ کو سمجھاتا ہوں بیسک پرنسپلس۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں نا، جب آپ کھانا کھانے لگتے ہیں تو آپ کو واقعی بھوک لگی ہوئی ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک آخری دفعہ آپ نے کب محسوس کیا تھا کہ شدید بھوک لگی، اگر میں کھایا نہ تو مجھے کچھ ہو جائے گا؟ عمومی طور پہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی ٹائم آتا ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے واقعی بھوک کو ٹیسٹ کیا ہوگا کہ یار واقعی بھوک ہے۔ تو ہم جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں نا، آلریڈی ہماری ٹینکی بھری ہوئی ہوتی ہے، ہمارا سسٹم ابھی کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے اوپر اور ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک تو پہلا آپ یاد رکھیے کہ کھانا اس وقت کھائیں جب واقعی آپ کو بھوک لگ رہی ہو، نمبر 1۔ اچھا نمبر 2 یہ ہے کہ کھانا کھانے کی ٹائمنگز میں ایک بڑی احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد بہت شدید کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ریسٹ کریں، آرام کریں، نہیں جیسے آپ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں نا، کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ مشقت کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سسٹم آپس میں کلیش ہو جائے گا۔ اور تیسرا بڑا یاد رکھنے والی بات ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو کھانا کھانے اور آپ کے سونے کے درمیان کم از کم 4 گھنٹے کا وقفہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں جتنے فارمل ڈنرز ہوتے ہیں، ڈنر پارٹیز ہوتی رات کے 9 بجے شروع ہوتی ہیں، تو 9 سے لے کر 10 بجے تک آپ کھانا کھاتے رہتے ہیں، پھر ڈیزرٹس کھاتے رہتے ہیں، 11 بجے آ کے آپ پیٹ یوں کر کے 11:30 بجے سو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے کھانا کھانے اور اس کے درمیان۔ تو ابھی تک جو میں نے بات بتائی ہے کہ ایک تو کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب بھوک لگ رہی ہو، یعنی آپ کی باڈی مانگ رہی ہو، آپ کا ایک سٹائٹی سینٹر ہے وہ چیخ رہا ہو کہ بھائی میں نے کھانا ہے، نمبر 1۔ اور کھانا کھانے کے اوقات کا یہ خیال ہے ہونا چاہیے اس وقت کہ اس کے درمیان، کھانا کھانے کے درمیان اور اسٹرینوس ہارڈ ورک کے درمیان اور سونے کے درمیان 4 گھنٹے کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کھانا جب ہم کھاتے ہیں نا تو منہ میں رکھتے ہیں آپ کبھی دیکھیے آپ ایک بادام کھائیں اور اس کے بعد لیٹ جائیں اور برش نہ کریں، اسمیل ہو جائے گی، اسمیل کے علاوہ آپ کا منہ میٹھا ہو جائے گا۔ آپ روٹی کھا لیں میٹھا، یعنی ہمارے منہ کے اندر ہی کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرنے کی ایبلٹی ہے۔ اب آپ نے یوں لقمہ بنایا، منہ یوں کر کے کھا لیا، تو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی منہ کو استعمال کرنے کی رکھی تھی وہ ہم نے استعمال ہی نہیں کی۔ اچھا پھر ایک دم ہم نے معدے کو بھر لیا، اسٹمک کو اتنا سارا بھر لیا، اب اسٹمک کے اندر اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کیپیسٹی تھی، اس کو ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ تو اس لیے جو تیسری شرط ہے کھانا کھانے کی ٹیکنیک یہ ہے کہ جو لقمہ آپ کے منہ میں جائے اس کو آرام سے منہ میں، ہاں جب تک وہ کرش ہو کر چبا کر پورا کا پورا ایک ایک اس کا دانہ ہر دانت کے نیچے آ کے ایک دفعہ دب نہ جائے، اس وقت تک اس کو سوالو نہ کریں۔ اور جس وقت دوسرا لقمہ منہ میں ڈالنا ہے تو منہ کے اندر وہ لقمہ پرانے والا نہ ہو، یعنی وہ اندر سلپ ہو کے چلا جائے، پھر آپ نے اچھا اگر آپ اس طریقے سے کھانا کھائیں، میں نے یہ گھڑی رکھ کے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے، اس میں تقریباً 25 منٹ لگتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو آپ نے بتانا ہو کہ کھانا کتنی دیر میں کھائیں، تو جو ہمارا فارمل کھانا ہے نا، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، 25 منٹ، وہ 25 منٹ سے کم میں اگر خرچ ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح طریقے سے نہیں کھا رہے۔
25 मिनट्स। और दूसरा मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो हम खाना अंदर जाता है ना, वो जाके हमारे स्टाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। स्टाइटी सेंटर वो होता है जो बताता है कि पेट भर गया कि नहीं भर गया। उसको उस जो हार्मोन इसको यूज़ करता है उसे ग्रेलिन कहते हैं। उसको 25 मिनट लगते हैं अपना असर शो करने के लिए। कितने? 25 मिनट। तो लिहाजा अगर आपने 25 मिनट से पहले खाया है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे, और अगर आप 25 मिनट में खाएंगे तो जितनी आपकी बॉडी की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उतना आप खाएंगे। ये 3 बातें हो गई। चौथी अहम बात कि अब खाना क्या है। एक्चुअली ये सबसे अहम बात है कि खाना क्या है, ठीक है। उसमें आपको मैं एक जनरल प्रिंसिपल बता देता हूँ। वो ये है कि हम इंसान है ना, हम अपनी डेवलपमेंट के अंदर अब तक जितनी स्पीसीज डेवलप हुई हैं सबसे एक्सट्रीम के ऊपर है। और उससे पहले लाइफ ऐसे नीचे आती 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 काई और एक सेल वाले जान के ऊपर थी। जितना हमारी खुराक जिंदा होगी, जिंदा लिविंग होगी, उतनी वो हमारी बॉडी का अच्छा हिस्सा बनेगी। जितनी हमारी खुराक डेड होगी उतनी, लिहाजा अगर फैक्ट्री में बनी हुई एक चीज़ आप खा रहे हैं तो वो तो लिविंग नहीं है। सिंथेटिक चीज़ आप खा रहे हैं वो तो सब्जियां लिविंग, खाएं, इस तरह की चीज़ें खाएं। वो चीज़ें जो जिंदा हों। देखें ना, आपने खीरा अभी सुबह जिंदा था, आपने निकाला है, अभी भी उसके सेल जिंदा हैं, आपने काट के खा लिया। तो एक तो यह है कि जितनी जिंदगी हमारे मुंह में जाएगी ना ताज़ा, उतनी हमारी बॉडी उसको अच्छा एक्सेप्ट करेगी। दूसरी तरफ तवज्जो से सुनने वाली बात है, जितना हम जो चीज़ हम खा रहे हैं ज़िंदगी, वो इंसान से दूर होगी, उतनी हमारे जिस्म को उसको डीकोड करने में आसानी होगी। क्योंकि एक कोडिंग सिस्टम है ना पूरा। देखिए ना, आपने एक गाजर खाई है, गाजर का एक अपना कोडिंग सिस्टम है जिसके तहत उसके अंदर फ्रुक्टोज सुक्रोज पड़ी। उसको डीकोड करने के लिए हमें एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, हार्मोन यूज़ कर, एंजाइम्स यूज़ करने पड़ेंगे। जितना इंसान से दूर होगी ना वो चीज़, यानी जितना आप सब्ज़ी खाएंगे, जितनी आप वेजिटेबल खाएंगे, प्रिमिटिव यानी जो लाइफ है वो खाएंगे, उतनी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी। जितना आप करीब होते जाएंगे, यानी जितने आप जानवरों के गोश्त खाएंगे, ठीक है, मैं कोई मजहबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात नहीं कर रहा, जितना आप गोश्त खाएंगे, जितना जानवरों की चीज़ें खाएंगे जो इंसान से करीब है, उतनी हमारी बॉडी को उसको डिकोड करने। अच्छा, अगर तो फ़र्ज़ करें आप ये कहें कि नहीं गोश्त चूँकि मैच करता है, तो सबसे अच्छा मैच तो इंसान का अपना गोश्त करता है, फिर तो वो लोग ठीक थे जो दूसरे इंसानों को खाते थे ना, कुछ लोग आदमखोर थे जो इंसान, क्योंकि वो गोश्त तो हमारे गोश्त से मैच करता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जितना हमारे एवोल्यूशन की लैडर के ऊपर जितना हमसे दूर होगी कोई चीज़, उतना बेहतर है। मेरे ज़ाती ख्याल के अंदर मैंने कहीं पढ़ा भी है ये कि अगर आपने मीट खाना भी है ना, फिर वैसे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको वेजिटेबल नहीं दे सकती, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और वो बहुत ज़बरदस्त बॉडी के लिए। लेकिन अगर आपने खाना ही है ना, तो जो सी फूड है ना वो हमसे बहुत दूर है बनिस्बत ये कि ये दूसरे चौपाए वगैरह है। तो अगर आपने ज़रूरी खाना है ना तो फिर आप सी फूड खाएं, मछली खाएं। फिश इज़ बेटर मीट एज़ कम्पेयर टू चिकन और बीफ और चिकन और मटन, ठीक है। तो ये कुछ खाने की एहतियात हैं और इनके अंदर हम अमल करते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। लिहाजा मैं मुख्त एंड में बताऊँ, अगर वो मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आपकी टोटल डाइट का ना 50% रॉ फूड है, 50% रॉ फूड है, तो आप बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं। यानी नट्स हैं, यानी फ्रूट्स हैं, यानी वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन जैसे हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं। इंशाल्लाह।